بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ ایک جو ویڈیو شیئر کی ہے اور اردو میں اسپیشلی اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر کے شیئر کر رہے ہیں، یہ اپنے تمام اینڈ یوزرز تک یہ ویڈیو پہنچائیں، اپنے ہر کسٹمر تک یہ ویڈیو پہنچائیں، ہر ریئلٹر تک یہ ویڈیو پہنچائیں، کمپنی کے یا گروپ کے الحمدللہ جو 5-6 ہزار ملازمین ہیں وہ سارے اس ویڈیو کو دیکھیں اور ازبر کر لیں۔ یہ ہے بلو ورلڈ سٹی کا انشاءاللہ فیوچر، یہ ہے پاکستان کا فیوچر، یہ ہے ترقی کی وہ منازل جو اس دنیا میں ہم نے اپنے چینی بھائیوں کو ہم سے پہلے ایفرٹ کر کے اچیو کرتے دیکھا ہے، تو یہ پاکستان بھی کر سکتا ہے اس کے نقش قدم پر چل کر۔ پاکستان الحمدللہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، ایک ملٹری مائٹ ہے جس کی ریکگنیشن پوری دنیا نے الحمدللہ کر لی ہے، اور آنے والے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اس امت سے، اس قوم سے، اس فوج سے، اس نیوکلیئر سٹیٹ سے جو کام لیا جانا ہے اسلام کی نشات ثانیہ کا، اس میں پاکستان کا ایز اکنامک جائنٹ ہونا بھی بہت ضروری اور اس وقت کا تقاضا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم من حیث القوم ایک ایفرٹ شروع کریں اور اپنے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر کاروبار کے ہر شعبے میں، چاہے وہ جس بھی فیلڈ سے منسلک ہے، وہ انجینئرنگ سے ہے، وہ ڈاکٹریٹ سے ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ پبلک سرونٹ ہے، وہ ملٹری کا آفیسر ہے، ہم لوگوں نے ایز اے قوم ایفرٹ کر کے لیڈ کرنا ہے پوری امت کو۔ اللہ پاک نے یہ رول اس امت کو اور ہمارے جو سپہ سالار ہیں، چیف آف آرمی سٹاف اینڈ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ان کی سرپرستی میں یہ رول اس قوم کو اللہ پاک نے دے دیا ہوا ہے۔ اوپر والی سیٹوں پہ، نیچے والی سیٹوں پہ کوئی بھی ہو، ایز اے امت، ایز اے قوم ہم نے یہ کام کرنا ہے اور مسلمانوں نے سر اٹھا کے جینا ہے، اور جو اسلام کی نشات ثانیہ اور خلافت کا جو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ آپ لوگوں نے ہی پوری کرنی ہے، اور وہ صرف جنگ و جدل سے نہیں ہونی، وہ معاشی ترقی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ایک فزیکل پاور بنانا اور پھر دنیا پہ اس کو ثابت کرنا۔ ایک موقع پہ منجنیق پتھر پھینک رہی تھی اور پتھر پھینکنے والے موقع پہ یہ فرمایا گیا کہ اس پتھر کے پھینکنے میں مسلمانوں کی حیات ہے۔ تو ہم نے اپنی ملٹری مائٹ کو بھی ایٹ بیسٹ ایٹ ڈسپلے رکھنا ہے اور اپنی اکنامک مائٹ کو بھی ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ہم کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو اس ہاتھ نہ پھیلانے والے پروسیس کو ہمارے چینی برادران نے جیسے اپنے ملک میں اچیو کیا، ویسے ہی انہوں نے بلو ورلڈ سٹی کو ایک مثالی شہر سمجھتے ہوئے اسے کمپیریزن کیا ہے ان کے شینزن سٹی سے جو ایک اکنامک ہب بنا، اور وہ کمپیریزن انہوں نے یہاں پہ پیش کیا ہے اور وہ ہم آپ سب سے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ سب اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ دلوں کے حال اللہ پاک جانتا ہے، لیکن بلو ورلڈ سٹی کی تمام مینجمنٹ، چودھری نعیم اجاز صاحب، چودھری ندیم اجاز صاحب، میں از خود اور سرفراز گوندل صاحب، ریحر نذیر صاحب، حمزہ عامر صاحب، ارشد اوان صاحب، فرید باجوہ صاحب، سمیع صاحب، سب صرف صبح شام اس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک نے ہمیں خواب دکھایا ہے اور اللہ پاک نے اس کے جو اسباب ہیں اسے اکٹھا کرنے میں ہمارے لیے جو آسانیاں فرمائی ہیں اور یہاں تک کا جو سفر طے کرنے کا موقع دیا ہے، ڈسپائٹ آل دی اپوزیشن، ڈسپائٹ آل دی نان کوآپریشن پریویسلی فرام دی کوریڈورز آف پاور، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی یہاں پہ ہمیں اس حد تک پہنچایا، اس مقام پہ اللہ پاک نے ہمیں رکھا کہ اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا آن گراؤنڈ جو رقبہ ہے اور ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی ہے۔ تو بلو ورلڈ سٹی ہمیشہ سے کہتا آیا ہے کہ ہم ایک شہر بنیں گے، اور شہر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک اکنامک ہب بھی بنیں، اور اسی لیے ہم نے چائنیز کے ساتھ مل کر یہ ڈریگن مال اور انڈسٹریل پارک کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ اس اکنامک ہب کی انشاءاللہ بنیاد بنے گا۔ یہ سارا پروسیس اس ویڈیو میں سمجھایا گیا ہے، کائنڈلی سب اس کو سنیں اور اس کو ازبر کریں اور پھر ہمارے ساتھ اس جد و جہد میں شریک ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہیلو ایوری ون، آج میں بلو ورلڈ سٹی کے تعمیراتی تصورات اور منصوبہ بندی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان اس وقت اپنے انٹرنیشنل سیاسی ماحول کے بہترین دور سے گزر رہا ہے، اور یہ اس کی ترقی کے لیے ایک سنہری دور بھی ہے۔
خصوصاً چین اور پاکستان کے تعلقات ایک نئے اور تیز رفتار ترقی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے اعداد و شمار کا ایک سادہ موازنہ کیا ہے، چاہے وہ مجموعی قومی پیداوار GDP ہو، فیکس آمدنی ہو یا شہری ترقی کی شرح۔ سب کچھ اس وقت کے چین سے مشابہت رکھتا ہے جب اس نے اصلاحات کا عمل شروع کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھی تیزی سے ترقی کے ایک نئے راستے میں داخل ہونے والا ہے۔ بلو ورلڈ سٹی بھی اسی تناظر میں وجود میں آیا ہے، اس لیے اسے ایک خاص تاریخی مشن انجام دینا ہے۔ یہ مشن دراصل ہے کیا؟ یہ مجھے چین کے شینزن اسپیشل اکنامک زون کی یاد دلاتا ہے۔ میں شینزن کے ترقیاتی عمل کے بارے میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اس کی کامیابی کے راز جاننے ہیں اور یہ دیکھنا ہے کہ شینزن ہمیں کیسے متاثر کرتا ہے۔ شینزن کی ترقی کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا، آغاز کیسے ہوا؟ دوسرا، تبدیلی و توسیع، اور تیسرا، اعلیٰ معیار کی ترقی کی جانب پیش رفت۔ ان میں سے ابتدائی 20 سال سب سے زیادہ مطالعہ کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ اس وقت شینزن کی صورتحال بالکل ویسی تھی جیسی آج ہماری ہے۔ 1980 میں شینزن کے پاس صرف 2 مرکزی سڑکیں اور ایک واٹر پلانٹ تھا، لیکن شینزن نے خود اپنے معیارات قائم کرنے میں پہل کی۔ اس نے ماحولیاتی نظام، ٹرانسپورٹ اور شہری راہداریوں اور زمین کے استعمال کو اس طرح منظم کیا کہ کوئی بھی انفرادی منصوبہ شہر کی مجموعی قدر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بعد میں شینزن نے 3 لیولز پر مشتمل منصوبہ بندی کے نظام کی بنیاد رکھی: ماسٹر پلان، ڈسٹرکٹ پلان اور تفصیلی پلان۔ یہ اس وقت چین میں اپنی نوعیت کا پہلا نظام تھا۔ مزید یہ کہ حکومت کے اندر ایسے ڈپارٹمنٹس قائم کیے گئے جو ان منصوبوں کو عملی طور پر نافذ کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اسی بنیاد پر شینزن نے اپنا پہلا ماسٹر پلان تیار کیا۔ اس میں ترقی کے اہداف، سمت، سکیل اور شہری افعال کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شینزن نے ابتدا میں کلسٹر لیول کے ترقیاتی ماڈل کو اپنایا۔ اس نے مشرق سے مغرب تک 3 بڑی شاہراہوں کے ذریعے مختلف علاقوں کو اس طرح جوڑا جیسے موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے۔ ہر کلسٹر کے درمیان سبز علاقے رکھے گئے جس سے ماحولیاتی توازن برقرار رہا۔ یہ کلسٹر پر مبنی منصوبہ بندی بعد میں مرحلہ وار کنسٹرکشن کو آسان بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس وقت شینزن نے 8 اہم علاقوں کو ترجیحی بنیادوں پر ترقی کے لیے منتخب کیا۔ اس کا اصول تھا، پہلے ایک علاقے کی منصوبہ بندی کرو، ایک کو تعمیر کرو اور ایک کو مکمل کرو۔ دوسرے مرحلے میں شینزن نے وسیع پیمانے پر توسیع اور تبدیلی کا عمل شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے ماسٹر پلان کا دوسرا ورژن تیار کیا۔ اس نے پچھلے 8 اہم علاقوں کو مرکزی نقطہ بنا کر پورے شہر کی ترقی کو آگے بڑھایا۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ اس نے ارد گرد کے علاقوں میں 17 ہائی ٹیک صنعتی زونز قائم کیے۔ اس کی صنعتوں نے کپڑے، ٹیکسٹائل اور فرنیچر سے نکل کر بایو ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور نیو انرجی کی جانب رخ موڑا۔ اسی اقدام نے ہواوے، ٹینسنٹ اور BYD جیسی عالمی مسابقتی کمپنیوں کو جنم دیا۔ ابتدائی منصوبہ بندی کی بدولت اس وقت تک مرکزی علاقوں کی زمین کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو چکا تھا۔ شہر کو اپنی ترقی کے لیے مالیاتی اور اکاؤنٹنگ صنعتوں کی بھی ضرورت تھی۔ چنانچہ دوسرے مرحلے میں شینزن نے مرکزی شہری علاقے کی تعمیر مکمل کی اور شہری ڈھانچے اور صنعتی نظام میں تبدیلی لے آیا۔ تیسرے مرحلے میں شینزن نے انٹرنیشنل میٹروپولیٹن بننے کی جانب سفر شروع کیا۔ اسی دوران انٹرنیشنل ایئرپورٹس، ریلوے اسٹیشنز اور بندرگاہوں سمیت بنیادی ڈھانچے کو جدید بنایا گیا۔ اسی وقت چانگہائی سینٹر، سپر ہیڈ کوارٹرز بیس اور میرین انڈسٹری نیو سٹی جیسے منصوبوں کے ذریعے شینزن نے انٹرنیشنل انڈسٹریل مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ ان 45 سالوں میں شینزن کی زمین کی قیمت میں زبردست اضافہ ہوا۔ مثال کے طور پر رہائشی زمین کی قیمت اپنی ابتدائی قدر سے 310 گنا بڑھ گئی۔ اب اگر ہم بلو ورلڈ سٹی کی طرف واپس آئیں تو جواب واضح ہے۔ بلو ورلڈ سٹی کسی عام علاقے کا نام نہیں، یہ ایک باہمی تعاون کا ماڈل زون ہے جو پاک چین دوستی کی علامت ہے۔
ایک مستقبل کا مثالی شہر جو پاکستان کے بلند اڑان والے عقاب کی علامت ہے، جو 5 ملین سے زیادہ آبادی پر مشتمل عظیم میٹروپولیٹن سٹی ہے اور ایک ایسا خوابوں کا شہر ہے جس کی تمنا پاکستان کا ہر نوجوان کرتا ہے۔ ایسے عظیم تاریخی مشن کے سامنے ہمیں کئی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، مثلاً منصوبہ بندی میں نئے شہر کے تعمیراتی معیارات کیسے طے کیے جائیں، شہر کی شناخت اور پوزیشننگ کیسے متعین کی جائے، اس کے خصوصی فریم ورک کو کس طرح تشکیل دیا جائے اور وسائل کے بہتر اشتراک سے منفرد اقدار کیسے پیدا کی جائیں۔ تعمیر کے مرحلے میں کون سی صنعتیں فروغ پائیں، ترقی کو منظم انداز میں کیسے آگے بڑھایا جائے، ترقی کا ابتدائی محرک کہاں سے آئے گا، کن علاقوں کو پہلے تعمیر کیا جائے اور ان سب کے عملی ممکنات فیزیبلٹی کیا ہوں گے، انتظامات اور عمل درآمد کے لحاظ سے مزید تعمیراتی فنڈز کیسے حاصل کیے جائیں، ہر مرحلے میں کیا اقدامات کیے جائیں اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں توازن کیسے قائم رکھا جائے۔ آنے والے وقت میں بہت سا کام باقی ہے جس میں کاروباری ڈھانچے کی منصوبہ بندی، صنعتی ترقی کے ماڈل اور فیزیبلٹی کے انالیسس شامل ہیں۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسپیشل سٹی اپنے منفرد تعمیراتی معیارات و منصوبہ بندی کو قائم کرے گا جو نیشنل سٹینڈرڈ لیول سے بھی بلند ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ایک ڈیجیٹل شہری نظم و نسق پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ایک سمارٹ نقشے سے پورے شہر کو منظم کر سکیں گے جس سے انتظامی معیار اور کارکردگی میں غیر معمولی بہتری آئے گی، اور ابھی کا ابتدائی مرحلہ اس پلیٹ فارم کے قیام کے لیے سب سے موزوں وقت ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسلام کوئی یاد نہیں بلکہ ایک دائمی تحریک ہے، اور بلو ورلڈ سٹی دراصل اس شعر کی عملی تصویر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی اپنی ایک نئی معجزاتی راہ خود تراشے گا۔ یہ تھی آج کی میری گفتگو۔ شکریہ۔